यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो हमें उस तरह की तालीम नहीं दे रही जो हमारी लाइफ में आगे जाके हमारे लिए फ़ायदेमंद हो सकती हैं। मुझे लगता है कि जो स्किल्स का एस है ना, वो भी हमारी यूनिवर्सिटी की एजुकेशन में अब नज़र नहीं आता। मेरे फैमिली में भी ऐसे लोग हैं और मेरी फैमिली से बाहर भी जो सर्कल है मैं उसमें भी देखती हूँ, बहुत से ऐसे लोग हैं जो MBBS करके बैठे हुए हैं। मेरिट जो है ना वो इतना मैटर नहीं करता मेरे ख्याल में। आजकल का जो ये दौर चल रहा है ना, मुझे लगता है मेरिट नहीं चलता, मुझे लगता है कि आपके रेफरेंसेस चलने चाहिए। जिसका रेफरेंस जो है वो स्ट्रांग होगा उसको उसके पास अच्छी जॉब होगी, और जो काबिल लोग हैं वो पीछे रह जाते हैं। ऐसा होता है, AI की वजह से बहुत से लोगों की जो नौकरियां वो गई हैं। गवर्नमेंट कोशिश भी कर रही है कि लोगों को बिजनेस की तरफ ले जाया जाए, उसके लिए वो कुछ कर्जे भी दे रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी डिग्री तो उन्होंने इंजीनियरिंग की हुई है, उन्होंने MBBS किया हुआ है और कर वो कुछ और रहे हैं जो उनकी फील्ड से रिलेटेड ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मशरक डिजिटल के यू टॉक प्रोग्राम के साथ मैं हूं मोहम्मद शहवैस और मेरे साथ मौजूद हैं युसरा शाहिद। तलीम याफ्ता बेरोज़गारी जो है वो पाकिस्तान में बढ़ती जा रही है और अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसा इशू पाकिस्तान में बन चुका है जिसमें दिन ब दिन इजाफा ही होता जा रहा है। क्या हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, हमारे जो तलीमी इदारे हैं, वो उस तरह की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं दे रहे, या जो है बाहर फील्ड में डिपार्टमेंट्स में स्पेस नहीं है कि जो स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन करते हैं उसके बाद उनको रोज़गार भी मिल सके। दूसरा मुझे ये बताइए कि यूनिवर्सिटी आप भी पढ़ती हैं, हम भी पढ़े, तो यूनिवर्सिटी का वो म्यार ऑफ तालीम है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है कि जिसमें एक बंदा ग्रेजुएशन करे और उसके बाद उसको फ़ौरन नौकरी मिल जाए? आपने ऐसा कोई ऑब्ज़र्व किया? मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक तो यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो हमें उस तरह की तालीम नहीं दे रही जो हमारी लाइफ में आगे जाके हमारे लिए फ़ायदेमंद हो सकती हैं। वो हमें थ्योरीज पढ़ाते हैं, ओके, स्किल्स नहीं पढ़ाते। ठीक है, मुझे लगता है कि जो स्किल्स का एस है ना, वो भी हमारी यूनिवर्सिटी की एजुकेशन में अब नज़र नहीं आता, ठीक है, क्योंकि स्किल्स ही मैटर करती हैं। डिग्री जो है वो कहने को तो सब कह देते हैं डिग्री इज़ जस्ट अ पीस ऑफ पेपर, लेकिन स्किल्स मैटर करती हैं। आगे जाके ये जो अनएम्प्लॉयमेंट के इश्यूज़ हैं ये ज़्यादातर इसी वजह से आए क्योंकि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटीज़ में वो थ्योरीज पढ़े हैं, रट्टा सिस्टम है। मतलब हमने ठीक है। पेपर्स पास करने हैं, ग्रेड्स लेने हैं, GPA लेना है, GPA मेंटेन रखना है। लेकिन चलें, वो GPA तो मान लिया कि आगे जाके हमें फ़ायदा देगा, ठीक है। लेकिन ये जो रट्टा लगा के हम पेपर में देते हैं, मैं खुद स्टूडेंट हूँ, ठीक है। आपने मुझसे पूछा कि आप स्टूडेंट हैं, एज अ स्टूडेंट आप क्या ऑब्जर्व करती हैं। मैं खुद स्टूडेंट हूँ, ठीक है। मैं मीडिया की डिग्री कर रही हूँ, आपको पता है। मैं अगर मेरा पेपर है तो मैं एक सब्जेक्ट है, ठीक है, इन्वायरमेंटल कम्युनिकेशन, मैं उसका रट्टा लगा रही हूँ, ठीक है, और मैं जाके पेपर देकर आ रही हूँ। ऐसा कुछ नहीं पता? नहीं पता, मैं स्किल्स कहाँ है मेरी। आगे जाके मुझे क्या, अगर कोई मुझसे पूछ लेगा, मैं खुद ये कह रही हूँ, ठीक है, अगर कोई मुझे पूछ लेगा ना, और ये 95% स्टूडेंट्स बिल्कुल मेरी तरह हैं, अगर उनसे पूछा जाएगा ना कि इसके अच्छा, हम बारे में देखते बताओ हैं, तो नहीं पता हम होगा। यूनिवर्सिटी में देखते हैं, ख़ास तौर पर जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी हो या GCU हो, इस तरह की यूनिवर्सिटीज़ में नंबर तो मिल जाते हैं और हम देखते हैं कि हर स्टूडेंट्स का 3+ GPA होता GPA है। और अच्छा, जो गोल्ड मेडलिस्ट होते हैं या जो टॉपर होते हैं क्लास में, क्या उनकी भी कोई गारंटी है कि उनको भी जॉब मिलेगी? आपको लगता है कि एक कोई गोल्ड गारंटी मेडलिस्ट जो नहीं है है, उसको भी नहीं जॉब मिल कोई जाएगी? गारंटी नहीं है। मुझे लगता है कि मैंने ऐसा देखा है कि हमारे यूनिवर्सिटी के, किसी भी यूनिवर्सिटी के, जैसे आपने GCU की बात की है, PU की बात की है, जी, बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, जो जिनके पास मेडल्स हैं, BS की डिग्री उन्होंने की हुई है, टॉपर्स हैं अपनी क्लास के, लेकिन उनके पास जो है वो जॉब्स नहीं हैं। अगर जॉब्स हैं भी तो वो जॉब्स नहीं हैं जो उनको करनी चाहिए, जो उनकी स्टडी से रिलेटेड है, जो उनकी क्वालिफिकेशन से रिलेटेड है। वो अपनी क्वालिफिकेशन से कम कोई एक नेक्स्ट 3rd क्लास लेवल की जॉब कर रहे हैं, सिर्फ इस वजह से कि उनके पास उनकी क्वालिफिकेशन से रिलेटेड कोई जॉब नहीं है। आजकल तो डॉक्टर्स ढूंढ रहे हैं, इंजीनियर्स ढूंढ रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए, हम देखते हैं कि यूनिवर्सिटी में तो बिलाशुबा एक रट्टा सिस्टम है और उस तरह की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं है, प्रैक्टिकली जो है वो चीज़ें नहीं सिखाई जाती, कोई अमली तरबियत नहीं है, स्किल्स नहीं दी जाती। लेकिन क्या जो स्टूडेंट्स हैं जो वहाँ पे तालीम हासिल कर रहे हैं, वो जिस डिपार्टमेंट में, जिस डिग्री में एजुकेशन ले रहे हैं, क्या उनको पता होता है कि इस डिग्री का स्कोप क्या है? वो क्यों ये तालीम हासिल कर रहे हैं? जब एक बंदे को पता ही ना हो कि वो क्या पढ़ रहा है और फ्यूचर उसका क्या है, तो फिर बिल्कुल, जॉब आपकी तो बात बहुत पीछे बिल्कुल रह ठीक जाती है। है। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको ये भी नहीं पता कि उनकी डिग्री का स्कोप है क्या।
اگر تو آپ آپ جائیں میڈیا نا آپ ابھی، میڈیا ڈپارٹمنٹ میں آئیں تو کیا آپ نے سوچا تھا کہ میں میڈیا میں جاؤں گی؟ بالکل بھی کیا نہیں اسکوپ سوچا ہے؟ تھا، سوچے سمجھے ایسے بغیر آئی بہت سے تھی. اسٹوڈنٹس ہیں. ایسے میری طرح بہت سے اسٹوڈنٹس ہیں، ایون دیٹ میری کلاس میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جو اب تک ان سے ٹیچر پوچھے نا، ایون دیٹ 6 سیمسٹر میں آ کے ان سے ٹیچرس پوچھیں کہ کیا آپ نے آگے جا کے کیا کیا کرنا ہے، کرنا چاہتے تو جی؟ ان کو نہیں پتا ہوتا کہ ہم نے آگے جا کے کیا کرنا ہے. اور ان سے پوچھو کہ نا آپ اس ڈگری میں آگے اور آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ نے آگے جا کے کیا کرنا ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بس ویسے ہی آگے تھے، بائی چانس ہی آتے بائی چانس آ ایکسیڈینٹلی. گئے تھے، پتہ نہیں چلا وہ آتے ہوئے. ہم نے بھی آبزرو کیا جب ہم کلاس میں پڑھتے تھے تو زیادہ تر اسٹوڈنٹ یہی کہتے کہ ایکسیڈنٹلی ہمارا ایڈمیشن ہو گیا. تو یہ جو یونیورسٹیز کا رول ہے وہ تو ہے ہی صحیح. اور اس میں یونیورسٹیز کیونکہ ہم دیکھتے ہیں زیادہ تر جو فارن یونیورسٹیز ہیں، فار ایگزامپل ہمارا میڈیا کا ڈپارٹمنٹ ہے تو اس میں جو ہے وہ انٹرنشپس کروائی جاتی ہیں. کچھ بالکل اداروں کو جو یونیورسٹی کے ڈپارٹمنٹس ہیں وہ انگیج کرتے ہیں کہ بالکل آپ ہمارے اسٹوڈنٹس کو ایز اے انٹرنی لیں، پھر ان کو جابس دیں. لیکن پاکستان میں ایسی یونیورسٹیز ہیں پرائیویٹ شاید کرتی ہوں گی، اور مجھے نہیں لگتا، لیکن مجھے نہیں لگتا گورنمنٹ نا، میں یونیورسٹیز نے میں نہیں نہیں ہوتا. دیکھا. تو یہ یونیورسٹی کا فرض نہیں ہے کہ وہ بالکل اپرچونیٹیز جو ہے یونیورسٹیز وہ کا بنا کے فرض دیں. ہے، یونیورسٹیز کا بالکل فرض ہے. اگر جیسے کہ کچھ اسٹوڈنٹس میڈیا کی ڈگری کر رہے ہیں تو یونیورسٹیز کا بالکل فرض بنتا ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو کسی ایسے انسٹیٹیوٹ کے ساتھ، کسی ایسے پلیٹ فارم کے ساتھ انگیج کریں جہاں ان کو تھوڑی سی اسکلز مل سکیں. کیونکہ اگر آپ ڈگری سیکھ رہے ہیں، کوئی بھی ڈگری ہے ٹھیک ہے، بے شک آپ انجینئرنگ کر رہے ہیں، آپ کچھ بھی کر رہے ہیں، واٹس ایور آپ کی کوئی بھی ڈگری ہے، آپ کے لیے اسکلز میٹر کرتی ہیں. آپ کے لیے رٹے مارنا اور بس تھیوریز پہ فوکس کرنا، لکھنا پڑھنا، یہ سب میٹر نہیں کرتا. پاس تو آپ ہو جاتے ہیں، لیکن جب آپ کے پاس اسکلز ہی نہیں ہوتی تو آگے جا کے آپ نے کیا سیکھنا ہے؟ ٹیکنیکل اسکلز ہونی چاہیے نا، ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے. ہمارے میں یہ نہیں کہوں گی کہ مطلب ٹیچرز کو یہ سکھانا چاہیے، کچھ بھی سب کو سکھانا چاہیے ٹھیک ہے، برابر کا ہر بندے کا رول ہوتا ہے بیچ میں. اسٹوڈنٹس کو یہ بھی سکھانا چاہیے کہ آپ نے جو ہے وہ آگے جا کے کس طرح سے ہر چیز کو مینیج کرنا ہے، ان میں کانفیڈینس ہونا چاہیے. ابھی جو اس ٹائم ڈگری چل رہی ہیں، اور کیا ان میں کوئی پروفیشنل ڈگری آپ دیکھ رہی ہیں کہ بندہ ڈگری کرے، گریجویشن کرے، اس کے بعد فوری میں جاب نہیں ہو جائے؟ دیکھتی. میں ڈاکٹرز پہلے سمجھتی تھی کہ یار ہاں اس طرح کی سمجھا میڈیکل جاتا کی تھا. فیلڈ اس طرح کی ہے کہ لوگ پڑھیں گے اور بس اس کے بعد جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ان کو جاب مل جائے گی. لیکن میں دیکھتی ہوں اور میں حیران اور پریشان ہوتی ہوں کہ بہت سے ایسے، میرے فیملی میں بھی ایسے لوگ ہیں اور میری فیملی سے باہر بھی جو سرکل ہے میں اس میں بھی دیکھتی ہوں، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو MBBS کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے ڈاکٹر کی فیلڈ سے ہٹ کے کوئی اور جاب کر رہے ہیں، اچھا، کوئی آن لائن جابس کر رہے یہ ہیں. تو ہم نے بات کر لی ایک اکیڈمیا پرسپیکٹیو سے، لیکن اس کے علاوہ جو جہاں پہ جابس وغیرہ کرتے ہیں تو وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سفارشی کلچر اور ایک ریفرنس کلچر جو ہے وہ زیادہ بالکل. چلتا ہے. تو میرٹ جو ہے نا وہ اتنا میٹر نہیں کرتا میرے خیال میں. آج کل کا جو یہ دور چل رہا ہے نا، میرٹ مجھے چلتا ہی لگتا کہاں ہے ہے؟ میرٹ نہیں چلتا. مجھے لگتا ہے کہ آپ کے ریفرنسز چلنے چاہیے. جس کا ریفرنس جو ہے وہ اسٹرانگ ہوگا اس کے پاس اچھی جاب ہوگی، اور جو قابل لوگ ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں. ایسا ہوتا ہے. بہت سے ہمارے جو قابل اسٹوڈنٹس ہیں وہ اسی وجہ سے آج پیچھے ہیں، کیونکہ ان کے پاس ایسا کوئی سورس نہیں ہے، ایسا کوئی ریفرنس نہیں ہے کہ وہ کسی اچھی جگہ پہ جاب کر سکیں. اور گورنمنٹ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے اس میں یقیناً، بالکل بنتی اور ہے. گورنمنٹ کی بنتی ہے کہ وہ ظاہر سی بات ہے، آپ کی آبادی بڑھ رہی ہے اور اس ٹائم 26-27 کروڑ اگر آپ جی کی آبادی ہے تو اس حساب سے آپ کو جابس بھی پیدا کرنی ہوگی، اور جاب جو پیدا بالکل کرنی ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ اپرچونیٹی اسٹوڈنٹس کے پاس زیادہ ہوگی. ہم دیکھتے ہیں گورنمنٹ کی جو جابس ہیں وہ آلموسٹ تو تقریباً جو ہے وہ سیمی گورنمنٹ ہو چکی ہیں یا پرائیویٹ ہو چکی ہیں، اور ہیں بھی صحیح تو وہ اتنی جنریٹ نہیں کی جا رہی، یا اتنے ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں، یا جو بھی وجوہات اچھا. ہیں مجھے اس میں. ایک سوری ٹو کٹ یو، مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان امپلائمنٹ کی یہ تو ساری وجوہات ہیں کہ ایسا ایجوکیشن سسٹم نہیں ہے، اس طرح کی تعلیم کا وہ معیار نہیں ہے. لیکن مجھے اس کے علاوہ لگتا ہے کہ آج کل جو سافٹ ویئرز ہیں اور جو کچھ مشینز ہیں انہوں نے بھی لوگوں کو تھوڑا سا، لوگوں کی نوکریوں کو خطرے میں ڈالا ہوا ہے. جس طرح کہ AI ہے، AI کی وجہ سے بہت سے لوگوں کی جو نوکریاں وہ گئی ہیں، میں نے دیکھا ہے. لیکن کیونکہ ایک اور پہلو بھی ہم اس میں کہہ سکتے ہیں، وہ یہ کہ AI ٹھیک ہے ضرور ہے، لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ ایسے کام کرتے ہیں جو AI نہیں کر سکتی، یا بالکل کچھ لوگ ہیں نا، اب 50-50 کر لیں. تو AI پہ تو ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں اور آئندہ بھی کریں گے کہ AI کس طرح نوکریوں کو کھا رہا ہے. بالکل. لیکن ہمارے سوسائٹی میں، خاص طور پر پاکستان میں، تو اتنے جتنے اسٹوڈنٹس گریجویٹ ہو رہے ہیں لاکھوں کی تعداد میں ہر سال،
اس حساب سے نوکریاں تو نہیں ہیں، نہیں ہے، تو گورنمنٹ کا بھی حق بنتا ہے کہ وہ اس میں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اپرچونیٹیز پیدا کریں، اپرچونیٹیز پیدا کریں اسٹوڈنٹس کے لیے. اوبویسلی جو اتنے اسٹوڈنٹس لاکھوں کی تعداد میں گریجویٹ ہوتے ہیں ہر سال، ان کے لیے آگے جا کے کوئی ایسی اپرچونیٹی ہوگی نہیں تو ان کی تعلیم کا کیا فائدہ ہے؟ اچھا جتنی آبادی پاکستان کی ہو چکی ہے اس حساب سے جو ہے وہ نوکریاں نہیں ہیں، تو اس میں بزنس کی طرف تو جایا جا سکتا ہے نا. گورنمنٹ جو ہے وہ بالکل ابھی کچھ یہ کوشش بھی کرے، سکھانے کی بات ہے نا، گورنمنٹ ابھی سکھانے کی بات ہے گورنمنٹ اسٹوڈنٹس کوشش کو. بھی کر رہی ہے کہ لوگوں کو بزنس کی طرف لے جایا جائے، اس کے لیے وہ کچھ قرضے بھی دے رہے ہیں. بالکل تو یہ ایک مثبت قدم ہے کیونکہ ان امپلائمنٹ جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. آپ ڈگری کرتے ہیں، آپ کے پاس جاب نہیں ہے، کیونکہ فیلڈ میں جاب نہیں ہے، اگر ہے بھی صحیح تو ریفرنس بیس پہ مل جاتی ہے، میرٹ نہیں ملتا. تو اس بیس پہ جو بزنس کو پروموشن آپ سمجھتی ہیں کہ وہ واقعی گورنمنٹ جو ہے وہ اس کرنی طرح چاہیے، کی بالکل کرنی چاہیے. اور مجھے لگتا ہے کہ اسٹوڈنٹس کے لیے جانا یہ زیادہ ایک فار وے بیٹر دین آپشن ہے کہ ان کو اس چیز پہ زیادہ دھیان دینا چاہیے، بجائے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے اسٹینڈرڈ کی جاب جب تک نہیں ملے گی ہم جاب نہیں کریں گے. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس لیے بے روزگار بیٹھے ہوئے ہیں کہ جب تک ہمیں اپنے اسٹینڈرڈ کی جاب نہیں ملے گی ہم جاب نہیں کریں گے. اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کی ڈگری تو انہوں نے انجینئرنگ کی ہوئی ہے، انہوں نے ایم بی بی ایس کیا ہوا ہے اور کر وہ کچھ اور رہے ہیں جو ان کی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہی نہیں ہے. جی بالکل یہ ایک ایشو ہے. جی ناظرین، جیسا کہ ان امپلائمنٹ جو ہے وہ پاکستان میں اس کی شرح دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، اور اس طرح کی اپرچونیٹی اسٹوڈنٹس کو نہیں مل رہی جس کے ریلیٹڈ وہ ڈگریز کرتے ہیں. اس فیلڈ میں ان کو جاب نہیں ملتی، جاب اگر ملتی ہے تو اس کی شرح بہت کم ہے. میرٹس جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر ڈپارٹمنٹس میں نہیں ہوتا. سفارشی کلچر اور ریفرنس کلچر جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے. لیکن ایک فیکٹر جو بزنس کا ہے، اگر گورنمنٹ اس میں پروموٹ کرے، اور والدین کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اگر اپنے جو بچے ہیں ان کو دیں، اور اس سے بڑی جو ذمہ داری ہے وہ ڈپارٹمنٹس کی ہے. ایک میڈیا کا اسٹوڈنٹ ہے، ایک انجینئر کا اسٹوڈنٹ ہے، یا ایک میڈی کا اسٹوڈنٹ ہے، تو اس اسٹوڈنٹ کو انٹرنشپ ڈیورنگ ڈگری دلوانا وہ اس ادارے کا کام ہے کہ وہ کچھ جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان سے اس طرح کے معاہدے کرے کہ ان کو انٹرنشپ ملے، اور اس طرح جو ہے وہ آگے ان کو جاب بھی ملے. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.